راج محل ایپیسوڈ 5 شوقی سیریز گواہی۔ میں ہکلانے لگا۔ کیا کوئی گانا شروع کرنے کا ارادہ ہے بھائی جان؟ آفتاب نے بھننا کر کہا۔ نہیں، آئیے جنگ دین صاحب تو تشریف لائیے۔ میں نے کرسی کی طرف ہاتھ سے اشارہ کرتے ہوئے بمشکل کہا۔ جنگ دین نہیں، جنگو غرایا۔ جی میں سمجھا تھا، شاید آپ کا اصلی نام جنگ دین ہے۔ خیر، غلط سمجھنے پر مجھے افسوس ہے۔ ہاں تو آپ تشریف رکھیے نا۔ یہ کون صاحب ہیں شوقی؟ انہیں اس طرح بغیر اجازت میرے گھر میں داخل نہیں ہونا چاہیے تھا، پروفیسر جیلانی نے منہ بنا کر کہا۔ یہ بن بلائے مہمان ہیں پروفیسر صاحب، ہمارے بہت مہربان ہیں، میں نے جلدی سے کہا۔ اگر یہ تمہارے دوست ہیں تو خیر، ورنہ میں انہیں پولیس کے حوالے کرنا پسند کرتا۔ یہ لوگ یہاں کیوں آئے ہیں؟ جنگو نے جیسے پروفیسر جیلانی کا جملہ سنا ہی نہیں۔ یہ لوگ یہاں پروفیسر جیلانی کہنا چاہتے تھے کہ راج محل کے بارے میں پوچھنے آئے ہیں کہ میں بول اٹھا۔ پروفیسر صاحب، ہم یہاں کیوں آئے ہیں اس بات کا ان صاحب کے علم میں لایا جانا ضروری نہیں، بلکہ مناسب بھی نہیں۔ اوہ اچھا، میں سمجھ گیا۔ خیر تو مسٹر، تم میرے گھر سے فوراً طور پر نکل جاؤ، ورنہ میں تمہیں پولیس کے حوالے کر دوں گا۔ مسٹر پروفیسر، آپ مجھے پولیس کے حوالے نہیں کر سکیں گے، آپ پولیس کو فون بھی نہیں کر سکتے۔ یہ لوگ آپ سے جو معلوم کرنا چاہتے ہیں مہربانی فرما کر مجھے بتا دیں، انہیں نہ بتائیں، ورنہ… ان الفاظ کے ساتھ ہی اس کے ہاتھ میں پستول نظر آیا۔ جیلانی صاحب نے بے بسی کے انداز میں ہماری طرف دیکھا، جیسے پوچھ رہے ہوں، بھائی شوقی اب کیا کروں؟ ہاں تو یہ لوگ کیا معلوم کرنا چاہتے ہیں؟ وہ غرایا۔ بتا دیجئے، کوئی حرج نہیں، میں نے موقع کی نزاکت کا اندازہ کرتے ہوئے کہا۔ بتا دوں کیا واقعی؟ جیلانی صاحب نے بے یقینی کے انداز میں کہا۔ ہاں بتا دیجئے، میں نے پھر کہا۔ اس طرح ملک اور قوم کو تو کوئی نقصان نہیں پہنچے گا؟ انہوں نے پوچھا۔ اگر ملک اور قوم کو نقصان پہنچنے والا معاملہ ہوتا تو ہم ہرگز آپ سے یہ نہ کہتے۔ اس صورت میں ہم یہ کہتے کہ انکل چاہے جان چلی جائے کچھ نہ بتائیے گا۔ اشفاق نے پرجوش لہجے میں کہا۔ شکریہ۔ تو سنو مسٹر، یہ کسی راج محل کا پتہ پوچھنے آئے ہیں۔ میں ذہن پر زور دے کر یاد کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ راج محل اس شہر میں کہاں ہو سکتا ہے۔ ابھی تک تو مجھے کچھ یاد نہیں آیا، انہوں نے جواب دیا۔ تو یہ بات ہے، حاضر جمال کو بھی تم لوگوں نے صرف اسی لیے بلایا تھا۔ خیر، کان کھول کر سن لو، تم راج محل تک نہیں پہنچ سکو گے۔ اول تو پروفیسر جیلانی کو یہ یاد ہی نہیں آئے گا کہ راج محل کہاں ہے۔ ان الفاظ کے ساتھ ہی وہ مڑا اور تیز قدم اٹھاتا باہر نکل گیا۔ میں پولیس کو فون کرتا ہوں، اس شخص کے خلاف رپورٹ ضرور درج کرانی چاہیے۔ جی ضرور، یہ تو کرنا ہی ہوگا، میں نے بے خیالی کے عالم میں کہا۔ پروفیسر جیلانی فون کی طرف بڑھ گئے۔ ابھی انہوں نے ریسیور اٹھایا ہی تھا کہ آفتاب چلا اٹھا۔ وہ مارا، جنگو ابھی یہاں سے گیا ہے، اس وقت سیٹھ ہاشم سے فون پر بات کی جا سکتی ہے۔ ویری گڈ، میں نے خوش ہو کر کہا اور جلدی سے فون کی طرف بڑھتے ہوئے بولا۔ معاف کیجیے گا انکل، پہلے مجھے ایک فون کر لینے دیجیے، اس کے بعد آپ پولیس کو فون کر لیجیے گا۔ اچھی بات ہے، وہ ایک طرف ہٹ گئے۔ میں نے جلدی سیٹھ ہاشم کے نمبر ملائے۔ دوسری طرف سے گھنٹی بجنے کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ آخر پورے 1 منٹ کے بعد آزاد جمال کی آواز سنائی دی۔ ہیلو، کون صاحب؟ میں شوقی بول رہا ہوں، آپ کے ابا جان سے فون پر بات کرنا چاہتا ہوں، مہربانی فرما کر ان سے بات کرا دیجیے۔ مجھے افسوس ہے، وہ اس وقت گہری نیند سو رہے ہیں، میں ابھی انہیں کے کمرے میں جھانک کر آ رہا ہوں۔ اوہ، اور جنگو اس وقت گھر میں نہیں ہے؟ ہاں، جب ابا جان سو جاتے ہیں تو وہ گھر سے چلا جاتا ہے، اس نے بتایا۔ تو آپ کسی راج محل کے بارے میں نہیں جانتے؟ جی نہیں، ذہن پر مسلسل زور دینے کے باوجود کچھ نہیں جان سکا، اس نے کہا، اور میں نے ریسیور رکھ دیا۔ لیجیے انکل، اب آپ فون کریں۔ پروفیسر جیلانی نے اپنے علاقے کے ایک پولیس اسٹیشن کے نمبر ڈائل کیے، فون پر ساری تفصیل بتائی اور پھر ریسیور رکھ دیا۔ انسپکٹر پولیس یہاں آ رہے ہیں،
اس وقت تک تم لوگوں کو یہاں ٹھہرنا ہوگا، کیونکہ اس بات کے گواہ صرف تم ہو کہ اس شخص نے پستول نکال لیا تھا اور دھمکی بھی دی تھی، دوسرے یہ کہ گھر میں بغیر اجازت داخل ہوا تھا۔ کوئی بات نہیں، ہم ضرور ٹھہریں گے اور آپ سے درخواست کرتے ہیں کہ اس دوران بدستور راج محل کے بارے میں یاد کرنے کی کوشش جاری رکھیے، یہ بہت ضروری ہے۔ ہاں، تم فکر نہ کرو، بلکہ میں اپنی بہت پرانی ڈائریاں بھی نکال لاتا ہوں۔ میری عادت ہے جب بھی کوئی خاص بات یا خاص چیز نظر آتی ہے اسے ڈائری میں ضرور لکھتا ہوں، شاید کسی ڈائری میں کہیں راج محل لکھا نظر آ جائے۔ یہ کہہ کر وہ کمرے سے نکل گئے۔ تقریباً 5 منٹ بعد واپس آیا تو ان کے ہاتھوں میں بے شمار ڈائریاں تھیں۔ لو بھائی، ایک ایک ڈائری سنبھال لو اور ہر صفحے پر راج محل کا لفظ دیکھتے جاؤ، میں بھی اس کام میں تمہارا ساتھ دوں گا، انہوں نے ڈائریاں ہمارے آگے ڈھیر کرتے ہوئے کہا۔ چنانچہ ہم نے ایک ڈائری سنبھال لی اور ان کی ورق گردانی شروع کر دی۔ ٹھیک 20 منٹ بعد دروازے کی گھنٹی بجی۔ آج پروفیسر جیلانی کے گھر میں بھی اتفاق سے اور کوئی نہیں تھا، سبھی ایک شادی میں شرکت کرنے گئے ہوئے تھے، اس لیے مجھے ہی اٹھ کر دروازہ کھولنا پڑا۔ دروازہ کھولنے پر ایک سب انسپکٹر اور چند کانسٹیبلوں پر نظر پڑی۔ پروفیسر نے جلدی سے اسے ساری بات بتائی۔ تو آپ اس شخص کو جانتے ہیں؟ وہ ہماری طرف مڑا، ہمیں اس طرح گھور رہا تھا جیسے ہم کوئی عجیب و غریب چیزیں ہوں۔ جی ہاں، میں نے بوکھلا کر کہا اور جنگو کے بارے میں اسے بتا دیا۔ تو وہ شخص سیٹھ ہاشم کی دیکھ بھال پر مامور ہے؟ خیر، میں آپ سب کے بیانات لکھوں گا اور آپ کے دستخط لوں گا، اس کے بعد جنگو کو گرفتار کیا جائے گا، آپ فکر نہ کریں، اس نے کہا، اور سب سے پہلے پروفیسر جیلانی کا بیان لکھا۔ اس کے بعد ہماری باری آئی، بیانات کے نیچے دستخط بھی کرائے گا۔ اور پھر وہ اٹھتے ہوئے بولا، میں اسی وقت جنگو کے پاس جا رہا ہوں، فون پر اس کی گرفتاری کی اطلاع دوں گا، بہت بہت شکریہ۔ اور وہ چلا گیا۔ ہم ڈائریوں پر جٹے رہے۔ آدھ گھنٹے بعد فون کی گھنٹی بجی۔ پروفیسر صاحب نے چونک کر ریسیور اٹھایا اور بولے، ہیلو، پروفیسر جیلانی بول رہا ہوں۔ پھر وہ دوسری طرف سے کی جانے والی بات سنتے رہے، آخر تھکے انداز میں فون رکھ کر ان کی طرف مڑے۔ پولیس جنگو کو گرفتار نہیں کر سکی۔ اوہ، تو وہ بھاگ نکلا؟ میں نے خوش ہو کر کہا۔ نہیں، جس وقت وہ یہاں موجود تھا اسی وقت کے بارے میں سیٹھ ہاشم اس کے گواہ ہیں کہ وہ ان کے ساتھ ان کے کمرے میں موجود تھا۔ اوہ، ہم دھک سے رہ گئے۔ پھر میں نے تقریباً چیخ کر کہا، لیکن وہ یہاں تھا، ہم چشمدید گواہ ہیں۔ سیٹھ ہاشم بھی اس بات کے چشمدید گواہ ہیں، پروفیسر جیلانی بولے۔ اوہ، ارے مگر سیٹھ ہاشم کا بیٹا اظہر جمال اس بات کی گواہی دے گا کہ اس وقت جنگو ان کے والد کے کمرے میں نہیں تھا۔ میں نے انسپکٹر صاحب سے یہ بات نہیں کہی، پروفیسر جیلانی جلدی سے بولے۔ تب پھر ہمیں انسپکٹر صاحب سے فون پر بات کرنی چاہیے۔ یہ کہہ کر میں نے پھر سیٹھ ہاشم کے نمبر ملائے۔ جلد ہی جنگو کی آواز سنائی دی۔ کون بول رہا ہے؟ پولیس انسپکٹر صاحب سے بات کرا دیں، میں نے باروب لیتے ہوئے کہا۔ آواز کو باروب بنانے سے آواز نہیں بدل جایا کرتی، سمجھے مسٹر شوکی؟ جنگو کا لہجہ مذاق اڑاتا ہوا محسوس ہوا۔ وہ یہی ہیں، لو بات کر لو، اس نے جلدی سے کہا، اور پھر سب کو انسپکٹر کی آواز سنائی دی۔ ہاں جناب، اب کیا بات ہے؟ اس کے لہجے میں ناگواری کی جھلک تھی۔ دیکھیے، اس بات کے گواہ سیٹھ ہاشم کے بیٹے بھی ہیں کہ جس وقت جنگو پروفیسر جیلانی صاحب کے گھر میں ہم پر پستول تانے کھڑا تھا اس وقت یہ وہاں نہیں تھا، کیونکہ ہم نے عین اس وقت سیٹھ ہاشم کو فون کیا تھا جب جنگو یہاں سے نکلا تھا، اور آذر صاحب جانتے ہیں کہ جنگو اس وقت ان کے ابا جان کے کمرے میں نہیں تھا۔ آذر جمال صاحب نے اپنے والد کے کمرے میں جھانکا تھا۔ اطلاع کے لیے شکر گزار ہوں، میں بھی آذر صاحب سے بات کرتا ہوں۔ تو پھر فون کا ریسیور ہاتھ میں رکھیے، اس طرح ہم اس کا جواب سن لیں گے۔ کوئی حرج نہیں، ضرور سن لیں، اس نے کہا۔ جلد ہی میں نے آذر جمال کو کہتے سنا، جنگو آج صبح سے اب تک ایک بار بھی گھر سے نہیں گیا، میرے والد صاحب کے کمرے میں ہی رہا ہے، اور میں دھک سے رہ گیا۔ جب میں نے یہ بات اشفاق، اخلاق اور پروفیسر صاحب کو بتائی تو ان کی آنکھیں بھی کھلی کی کھلی رہ گئیں۔
تمام ڈائریوں کو دیکھنے کے بعد ہم بہت تھکن محسوس کرنے لگے۔ آخر وہاں سے رخصت ہوئے اور ایک بار پھر سیٹھ ہاشم کے گھر پہنچے۔ گھنٹی کے جواب میں آذر جمال نے دروازہ کھولا اور ہمیں دیکھتے ہی بولا، میں جانتا ہوں آپ میرا جواب سن کر بہت حیران ہوئے ہوں گے، لیکن میں اور کر بھی کیا سکتا تھا، مجبور تھا۔ یہی کہنا پڑا کہ جنگو گھر سے کہیں نہیں گیا۔ اگر میں یہ نہ کہتا تو پولیس اسے گرفتار کر لیتی اور ابا جان کی حالت خراب ہو جاتی۔ خیر کوئی بات نہیں، دیکھا جائے گا۔ آپ کے بھائی اور بہن ملازموں سمیت واپس آ گئے ہیں یا نہیں؟ آ چکے ہیں، لیکن بہت تھکے ہوئے ہیں، آرام کر رہے ہیں۔ ہم ان کے آرام میں خلل نہیں ڈالیں گے، ان سے چند ایک سوالات کریں گے۔ تو پھر آئیے، مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ وہ ہمیں لے کر ایک کمرے میں داخل ہوا اور پھر ہماری نظریں ایک معصوم سے نوجوان پر جم گئیں۔ وہ ہمیں دیکھ کر خوف سے تھر تھر کانپنے لگا۔ یہ کون ہیں بھیا؟ مجھے ان سے بچاؤ۔ ان کی آواز میں لرزش تھی۔ یہ کچھ نہیں کہیں گے بھائی جان، ڈریے مت، ہم آپ کے دوست ہیں جناب۔ آپ کا نام کیا ہے؟ میں نے نرم آواز میں پوچھا۔ میرا نام؟ لیکن نام کسے کہتے ہیں؟ اس نے کمرے کی دیواروں کو گھورا۔ کیا آپ ان کا علاج نہیں کروا رہے ہیں؟ کیوں نہیں، ان کا علاج بھی توسی بہادر ہی کر رہے ہیں۔ کیا آپ کو بس ایک ڈاکٹر توسی ہی مل سکتے ہیں؟ میں نے جل کر کہا۔ ابا جان کے علاج کے لیے انہیں بلا کر غلطی کر بیٹھا تھا، آج تک پچھتا رہا ہوں۔ اب اگر کسی اور ڈاکٹر کو بلاتا ہوں تو ڈاکٹر توسی ناراض ہو جاتے ہیں، اور ان کی ناراضی کا مطلب ہے جنگو کا گھر سے چلے جانا۔ ادھر جنگو گھر سے نکلتا ہے، ادھر ابا جان کی طبیعت اس قدر خراب ہو جاتی ہے کہ بیان نہیں کیا جا سکتا۔ ان حالات میں آپ ہی بتائیے کیا کیا جا سکتا ہے؟ جنگو کے جانے کے بعد آپ نے کبھی کسی ڈاکٹر کو بلا کر انہیں دکھانے کی کوشش نہیں کی؟ نہیں، اتنا موقع ہی نہیں ملتا۔ حالت اس قدر خراب ہو جاتی ہے کہ فوری طور پر ڈاکٹر توسی سے معافی مانگنا پڑتی ہے اور پھر وہ جنگو کو بھیج دیتے ہیں۔ جنگو آ کر ابا جان کو ایک انجیکشن لگاتا ہے اور ابا جان بالکل ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ دوسرے لفظوں میں ان کی دوا صرف انہی کے پاس ہے۔ لیکن ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ ایک موقع پیدا کریں اور جنگو گھر سے نکلے، کسی اسپیشلسٹ کو دکھا دیں، بلکہ اسپیشلسٹ کو پہلے ہی گھر میں بلا کر بٹھا لیں۔ اس میں خطرہ ہے، بہت بڑا خطرہ، ابا جان کو کوئی نقصان پہنچ سکتا ہے۔ آذر نے کانپ کر کہا۔ خیر آپ کی مرضی، آئیے ذرا ہم آپ کی بہن سے بھی مل لیں۔ آذر انہیں لے کر ایک اور کمرے میں داخل ہوا۔ ایک اندھی لڑکی بستر پر لیٹی نظر آئی۔ اس کی عمر 16-17 سال رہی ہوگی۔ قدموں کی آہٹ سن کر اس نے فوراً کہا، بھائی جان آپ کے ساتھ کون ہے؟ میرے ساتھ ہمارے چند دوست ہیں ثریا، یہ تم سے ملنے آئے ہیں۔ شکریہ، آئیے تشریف رکھیے۔ مہربانی، میں نے کہا، پھر بیٹھنے کے بعد بولا، آپ کا اپنے ابا جان کی بیماری کے بارے میں کیا خیال ہے؟ جس دن سے میں اندھی ہوئی ہوں ان کے کمرے میں نہیں گئی، ان کے دماغ پر تو پہلے ہی اثر ہے، مجھے اندھا دیکھ کر کہیں ان کے دماغ پر اور برا اثر نہ ہو۔ اس نے کہا، تو کیا آپ نے حال ہی میں اپنی آنکھوں کی روشنی گنوائی ہے؟ میں نے حیران ہو کر پوچھا۔ جی ہاں، ان سے چند روز بعد اندھی ہوئی تھی۔ میری آنکھوں سے پانی بہت بہتا تھا۔ ڈاکٹر نے آنکھوں میں ڈالنے کے لیے دوا دی۔ ہر روز سوتے وقت میں اس دوا کا ایک ایک قطرہ دونوں آنکھوں میں ڈالا کرتی تھی۔ ایک رات دوا کیا ڈالی کہ میری آنکھوں میں آگ لگ گئی۔ میری چیخ و پکار نے سارے گھر کو جمع کر لیا۔ ڈاکٹر کو بلایا گیا، آنکھوں پر پٹی کی گئی، اور جب پٹی کھلی تو میری آنکھیں ضائع ہو چکی تھیں، نہ جانے کیوں اور کیسے۔ تو کیا اس دوا کو چیک نہیں کرایا گیا؟ اخلاق نے بے چین ہو کر پوچھا۔ بالکل چیک کرایا گیا تھا، لیکن اس دوا میں ایسی کوئی چیز نہ ثابت ہو سکی جو آنکھوں کو نقصان پہنچاتی، اس نے جواب دیا۔ عجیب بات ہے، آفتاب بڑبڑایا، اور اس سے 2-3 روز پہلے آذر بھائی پر کسی نے سوتے میں حملہ کیا تھا، لیکن حملہ آور کا ہاتھ بہک گیا اور چاقو ان کے بازو میں پیوست ہو گیا۔
اوہو، تو آپ پر حملہ ہوا تھا؟ آپ نے ہمیں بتایا ہی نہیں؟ اشفاق نے حیران ہو کر کہا۔ اس واقعے کا ابا جان کے معاملے سے کیا تعلق؟ اس لیے نہیں بتایا، اس نے کہا۔ آذر بھائی کا خون بہت بہہ گیا تھا، ان کا رنگ ہلدی کی طرح زرد ہو گیا۔ ناصر بھائی جان نے انہیں اپنا خون دیا، خون دینے سے وہ بھی کمزور ہو گئے، پھر میری آنکھیں جاتی رہیں تو انہیں اس قدر صدمہ پہنچا کہ ان کا دماغی توازن بگڑ گیا۔ اوہ، یہ تو ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے کوئی شخص آپ کے پورے خاندان کا دشمن ہو گیا ہے، میں نے نتیجہ نکالا۔ ہاں، سب لوگ یہی کہتے ہیں، نہ جانے وہ کون ہے اور کیوں ہمارا دشمن ہو گیا ہے۔ اور ہمیں سیٹھ ہاشم کے الفاظ یاد آنے لگے، انہوں نے کہا تھا وہ بہت خوفناک ہے، خونی اور بے رحم قاتل، وغیرہ وغیرہ۔